شریعت انجینئر کے ہاتھ کا کھلونا نہیں ہے، اور نوجوانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو انجینئر ہم علماء کے ساتھ نہیں بیٹھتا نا، یہ اس لیے نہیں بیٹھتا، جس دن بیٹھے گا اس دن بیٹھ بجے، جس دن بیٹھے گا اس دن بیٹھ بجے، جس دن بیٹھے گا اس دن بیٹھ بجے۔ مفتی واجدی دیوبندی صاحب حفظہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ شریعت انجینئر کے ہاتھ کا کھلونا نہیں ہے۔ بالکل مفتی صاحب سلوٹ ہے، یہ ہمارے ہاتھ کا واقعی کھلونا نہیں ہے، لیکن آپ کے بزرگ بابوں کے ہاتھ کا بھی کھلونا نہیں ہے کہ جب چاہے اس کے ساتھ کھیلیں۔ دلائل قرآن و سنت سے دینے ہوں گے۔ اس معاملے میں انڈورس کرتا ہوں کہ میرے ہاتھ کا کھلونا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے، نہ ہے۔ انجینئر اسی لیے علماء کے سامنے نہیں بیٹھتا کہ اس کی بینڈ بجے گی۔ بینڈ جس کی بج رہی ہے وہ سب کو پتا ہے، سارے فرقوں کی الگ الگ بینڈ بجی ہوئی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں 1996 میں جے سوریا کو بالر کے طور پر ڈالا تھا سری لنکا نے، اور اس وقت سری لنکا کی ٹیم بالکل نچلے لیول کی ٹیم تھی، جس طرح آج پاکستان کی ہے اس سے بھی نیچے تھی، زمبابوے کی ٹیم آپ سمجھ لیں۔ یہ بالر کے طور پہ انہوں نے ڈالا، لیکن اس کا بلہ چل گیا۔ بلہ کیا چلا کہ نہ ویسٹ انڈیز کے بالرز بچے، نہ پاکستان کے جو اس زمانے کے ٹاپ کے بالرز تھے، کوئی نہیں بچا کہ جے سوریا نے ان کی مٹی نہ پلیت کی ہو۔ حتیٰ کہ ان بیٹن کوئی میچ ہارے بغیر سری لنکا نے ورلڈ کپ جیت لیا 1996 میں۔ لاہور میں فائنل ہوا تھا، اور بے نظیر بھٹو، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، انہوں نے فائنل جو ورلڈ کپ کا انعام ہے وہ اس وقت رانا ٹونگا کو دیا تھا، اس کی ویڈیو بھی ریکارڈ ہے۔ اس وقت لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ اس نے کوئی اندر سٹیل کی کوئی پلیٹیں ڈالی ہوئی ہیں، اٹھا کے اس طرح وہ باہر پھینکتا تھا جس طرح یہ سارے بچے ہیں، اور وہ بالر تھا، لیکن بیٹنگ اس کی پھر کمال کی چلی، تو کوئی بالر نہیں تھا بچا۔ اسی طریقے سے ہماری یہ جو دعوت حق ہے، کوئی ان کا مولوی مفتی دنتھر تو دنتھر مولوی ہے نہیں بچا، سارے دی بینڈ بج گئی۔ اور یہ بینڈ کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ یہ انہوں نے خود یوز کیا ہے، یہ کوئی نوٹوریس ورڈ بھی نہیں ہے، یعنی کہ بینڈ وہ جس طرح فوجیوں کے بھی بینڈ ہوتے ہیں بجانا، تو یہ وہ والا بینڈ ہے۔ تو کہتے ہیں انجینئر اس لیے علماء کے سامنے نہیں بیٹھتا کہ اسے پتا ہے کہ اس کی بینڈ بج جائے گی، اسی لیے وہ ویڈیوز ریکارڈ کرواتا ہے، اور خود یہ ویڈیوز ہی ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ آج تک کوئی دیوبندی مولوی کسی بریلویوں کے مدرسے میں گیا ہے پبلک لے کر کہ جی دیکھیں المحند علی المفند میں ہمارے علماء دیوبند نے آپ کو شیطانی لشکر ڈکلیئر کیا ہے، اور آپ کے سرغنہ کو بڑا شیطان ڈکلیئر کیا ہے، تو ہم یہ شیطانی لشکر کے خاتمے کے لیے مناظرے کے لیے پہنچ آئے ہیں؟ ہوا آج تک کوئی بریلوی مولوی عوام لے کر کسی دیوبندی مدرسے کے باہر پہنچ جائے کہ ہمارے اعلی حضرت نے آپ کو مرتد ڈکلیئر کیا ہے، اور آپ کے کفر میں شک کرنے والے کو بھی کافر ڈکلیئر کیا ہے، تو ہم آپ کو شہید کرنے کے لیے آ گئے، مناظرہ کریں ہمارے ساتھ؟ ہوا ہے کبھی ایسے؟ جب میری باری آتی ہے تو مجھے کیوں گھسیٹتے ہیں؟ آپس میں تو ایسا نہیں کرتے۔ دوسری بات، میں نے تو کوئی مدرسہ نہیں بنایا، میں نے کوئی چندہ بک لانچ نہیں کی، اپنی جیب سے لوگوں کو کھلاتا ہوں، نمازیں آپ لوگوں کے پیچھے پڑھتا ہوں، مسجد کوئی الگ سے نہیں بنائی ہے، اور ہمارا سارا کام آن لائن ہے۔ ہم نے کبھی بھی زندگی میں اس طریقے سے مدارس میں جا کے کوئی مناظرہ بازی والا معاملہ نہیں کیا۔ جو کام آپ خود کرتے ہیں اس اعتبار سے آپ ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں، میرے بکس میں سارے جمع ہو چکے ہیں، اب وہ مناظرہ بازی آپ نے چھوڑ دی ہے، تو مجھے کیوں گھسیٹتے ہیں اس گند کے اندر؟ میں تو آن لائن بیٹھا ہوں، آن لائن جواب دے دیں۔ جی انجینئر صاحب ہمیں چیلنج کرتے ہیں، اور چیلنج یہ نہیں ہوتا کہ بھئی آپ مناظرہ کریں، چیلنج یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے چیلنج ہے کہ میری اس بات کا جواب دیں اور اپنی عوام کو سیٹسفائی کریں۔ میں نے آج تک کسی کو مناظرے کے لیے نہیں بلایا، ہم نے تو پہلے دن سے لکھ کے دیا ہوا ہے اپنے اسٹامپ پیپر کے اوپر کہ ہم مناظرے کو صحیح نہیں سمجھتے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مناظرہ جب بھی ہوتا ہے، ابھی یہ تازہ بریلویوں کا آپس میں مناظرہ ہوا ہے، دونوں پارٹیاں کہہ رہی ہیں ہم جیت کے، تو یہ انجام ہوتا ہے، اور گالیاں نکال رہے ہیں ایک دوسرے کو ایک فرقے کے ہو کے۔ اس سے پہلے بھی آپ وہ نوری والا مناظرہ دیکھ لیں، انیب قریشی والا دیکھ لیں، شوکت سیالوی والا دیکھ لیں طارق الرحمان شاہ کے ساتھ، دونوں کلیم کرتے ہیں کہ ہم جیت گئے، کوئی رزلٹ نہیں نکلتا۔ علمی دلائل رکھے، پبلک فیصلہ کرے گی کہ حق کس کے ساتھ ہے، قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں۔ تو آپس میں یہ اس طرح نہیں کرتے۔ تو اب اس میں اس نے خود مجھے چیلنج دیا ہے کہ انجینئر علماء کے سامنے بیٹھے گا تو بینڈ بج جائے گی، اس لیے نہیں بیٹھتا۔
تو میں ایک دفعہ سے پھر اپنی اناؤنسمنٹ ریپیٹ کر دوں ان کی ڈیمانڈ کے اوپر کہ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. یہ جو بندی مفتی ہیں یہ کہتے ہیں نا کہ یہ علماء کے ساتھ بیٹھے تو ٹھیک ہے, آپ اپنے بڑے کو لانچ کرو, مفتی تقی عثمانی صاحب کو. اور اگر ضعیف العمری کی وجہ سے یا چرب زبانی کی کمزوری کی وجہ سے وہ میرے سامنے نہیں بیٹھ سکتے تو تم واجدی صاحب اپنے حق میں کوئی ویڈیو بنوا لو, یا الیاس گھمن صاحب کے حق میں ویڈیو بنوا لو, یا طارق مسعود صاحب کے حق میں ویڈیو بنوا لو جس میں تقی عثمانی صاحب کہیں کہ یہ میرا ریپ ہے ویڈیو, اور اے آئی کی ویڈیو نہیں, اوریجنل اپنے وہ چینل سے اپلوڈ کرے. اس کی جیت میری جیت, اس کی ہار میری ہار, اور میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے. تو میں کسی کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. آن لائن کہیں گے آن لائن بھی بیٹھ جاؤں گا, ادھر آنے کی ضرورت بھی نہیں اکیڈمی میں. ہمارے تو ویسے ہی آن لائن سیشن ہفتے میں 5 دن چلتے ہیں, پوری دنیا کو پتا ہے. تو چونکہ انہوں نے کہا کہ بینڈ بجے گی تو میں تیار ہوں, آپ اپنے حق میں ویڈیو بنوا لیں, یا آپ جس کو بہتر سمجھتے ہیں وہ بنوا لیں. تو عوام دیکھ لے گی کہ اصول اور عقائد میں کس کی بینڈ بجتی ہے. اور میں یہ پھر ریپیٹ کروں, یہ میری ویڈیوز کاٹتے ہیں کہ میں لوگوں کو چیلنج دیتا ہوں. میں نے آج تک چیلنج نہیں دیا. ہمارا تو پہلے دن سے یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے مناظرہ بازی نہیں کرنی, بلکہ ویڈیوز میں ریکارڈنگ کروانی ہے. 2009 سے لے کر 2015 تک 6 سال ہم نے تو اپنے تھم نیل پہ کسی عالم کی کبھی تصویر بھی نہیں لگائی تھی. جب 2015 میں انہوں نے مجھے قادیانی کہنا شروع کیا تو پھر میں نے ایک ایک مولوی کو لمحہ پانا شروع کر دیتا. ابھی بھی میری پرانی ویڈیوز اپلوڈ ہیں, کوئی تھم نیل چینج نہیں ہے. انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ جو سب سے زیادہ لوگوں کی ہدایت کا سبب بنا, اس میں صرف میری تصویر ہے اور ساتھ اردو میں لکھا ہوا ہے, کسی مولوی کی تصویر نہیں لگی ہوئی. آج بھی ہدایہ وکٹری چینل کے اوپر, ہدایہ پورٹل کے اوپر ایک ایک ویڈیو کے اوپر ملینز آف ویوز آئے ہوئے ہیں, کسی عالم کی کوئی تصویر نہیں لگی ہوئی ہے, صرف میری تصویر اور ٹاپک لکھا ہوا ہے. تو یہ کہتے ہیں تصویر کے ذریعے فیم لیتا ہے, اور فیم ان کی تصویروں سے لے رہا ہے کہ جن کی اپنی ویڈیو کوئی نہیں دیکھتا. اندازہ کرو, گل کرنے نہیں کرو. یاد من دکھاؤ رہا ہے ساڑھے مولویاں دی اتنی ویورشپ ہے, انکلوڈنگ تقی عثمانی, مفتی منیب یا ساجد میر, ان سب لوگوں کو خام خواجی ویوز لینے کے لیے کرتا ہے. بھائی میری پرانی ویڈیوز بھی دیکھو اور نئی ویڈیوز بھی دیکھ لو, ان میں بھی نہیں ہے جب تک کہ تم مجھے چھیڑتے نہیں ہو. اب یہ تم نے چھیڑا, اور باقاعدہ انہوں نے تھم نیل کے اوپر پتا کیا لکھا, ہاؤ ڈز انجینئر مرزا مس لیڈ یوتھ. انجینئر مرزا کس طرح نوجوان نسل کو گمراہ کرتا ہے, یہ تھم نیل کے اوپر لکھا ہوا ہے اس نے, اور میری تصویر لگائی ہوئی ہے. تو اب میں نے پھر جواب تو دینا ہے نا کہ بھئی گمراہ کون ہے اور کن کے بزرگ ہیں. ہم تو اس گمراہی کو ختم کرنے کے لیے ختم نبوت کا مقدمہ لڑ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میں آج پھر اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں, جس کو تم سمجھتے ہو نا یہ ہمارا سب سے بیسٹ سپیکر ہے, اس کے حق میں مفتی تقی عثمانی صاحب سے ویڈیو بنواؤ. اور تمہاری خواہش کے اوپر, مجھے کوئی خواہش نہیں یار, میرے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے, لیکن تمہارے ماننے والوں کا منہ بند کرنے کے لیے, اور ہمارے چند ایک بھولے بھالے سٹوڈنٹس جو کبھی ورگلائے جاتے ہیں ان کے ہاتھوں, ان کا منہ بند کرنے کے لیے میں یہ بھی ماننے کے لیے تیار ہوں. کیونکہ تمہارا کلیم ہے کہ انجینئر صاحب نے فرقہ لانچ کیا ہے. یہ بھی اس نے ایک ویڈیو میں بات کی تھی کہ انجینئر صاحب ایک نیا فرقہ بنا رہے ہیں, تو اس فرقے کا بانی پھر بقول تمہارے فار دا سیک آف آرگومنٹ میں ہوا نا, تو میرے مقابلے پہ پھر گلی محلے کا کوئی نہیں آئے گا, تمہارا بڑا آئے گا, اور وہ تقی عثمانی صاحب ہے. پھر بھی میں تمہارے لیے احسان کر دیتا ہوں, وہ نہیں آ سکتے نا کہ وہ چپ زبان نہیں ہے, مناظرے کا فن نہیں جانتے. اب لادہ بات ہے کہ تم نے ان کو اپنا بڑا مان لیا ہے, جبکہ ان کے پاس یہ فن بھی نہیں ہے. چلو وہ کسی کے حق میں ویڈیو بنا دیں, میں اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. اکیڈمی آ جائیں, کرسی پہ بٹھاؤں گا, سامنے بیٹھوں گا, اور اگر نہیں آ سکتے آن لائن آ جائیں. اس کے بعد تو کوئی آپشن نہیں نہ رہ گیا. اب ان سے ہمارے اسٹوڈنٹس کا کام ہے کہ پوچھیں کہ بھئی تم لوگ آواز لگا کے شیر کو بھاگ کیوں جاتے ہو, جب شیر باہر نکلتا ہے تم بھاگ جاتے ہو. یہ صرف فیم کے لیے کرتے ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب بھی آئے تھے فیم کے لیے, مفتی حنیف قریشی صاحب آئے تھے فیم حاصل کرنے کے لیے.
ورنہ میں نے جو ڈیکورم بتایا ہے اس کو فالو کرے. جب تمہارے اپنے مولوی تمہیں اس قابل نہیں سمجھتے کہ تمہارے حق میں اتنی سی ویڈیو بنا دیں, میں تمہیں اس قابل سمجھوں کہ اپنے سامنے بٹھا لوں. لو سامو, تمہارے اپنے مفتی تمہیں اس قابل نہیں سمجھتے, تم پر اعتماد نہیں کرتے کہ آخری وقت میں ہم ذلیل نہ ہو جائیں 80 سال کی عمر میں کسی کے حق میں ویڈیو بنا کے. تو تم لوگ تو یہ ورت رکھتے ہو اپنے فرقے میں, تم میرے ساتھ کیوں بات کرتے ہو پھر؟ اور اگر تم سمجھتے ہو تو سارے فرقے والے مل بیٹھ کے ایک اجلاس کرو اور ایک مشترکہ نمائندہ لانچ کر دو, کوئی مسئلہ ہی ختم ہو. کیونکہ تم لوگ تو کہتے ہو دجال سے بڑا فتنہ آیا ہوا ہے, تو ختم کرو. اصل بات یہ ہے کہ ان کے بڑوں کو بھی پتا ہے کہ انجینئر صاحب جو باتیں کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہیں. یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. ابھی تک کسی بڑے مفتی نے میرے بارے میں ایک جملہ بھی نہیں بولا. دیوبندیوں کا بڑا نا مفتی تقی عثمانی صاحب, میرا نام لے کے کوئی بات کی ہے انہوں نے؟ اگر آپ کہیں وہ اس لیے نہیں کہ تمہیں فیم مل جائے گا, اس بیچارے کی اپنی ویڈیوز کوئی نہیں دیکھتا, مجھے کہاں سے فیم ملنا ہے. مفتی منیب الرحمان صاحب نے وہ ایک پوڈ کاسٹ میں اس بھائی نے اگلوایا ہے اس سے کہ جی آپ انجینئر صاحب سے بات کیوں نہیں کرتے. انہوں نے کہا جی ہم اپنے پلیٹ فارم سے اپنا موقف بیان کرتے رہتے ہیں, کرتے رہے ہیں, کرتے رہیں گے. یعنی ہم اپنا کام کر رہے ہیں, انجینئر اپنا کام کرے. انہوں نے اس موقع پہ یہ بھی نہیں کہا یہ کافر ہے, گمراہ ہے, گستاخ ہے, اس کی بات نہ سنے. اس کا مطلب ہے مفتی منیب صاحب کو پتا ہے کہ انجینئر صاحب باتیں ٹھیک کر رہے ہیں. ایٹ لیسٹ وہ یہ مان رہے ہیں میں جو کچھ دیوبندیوں کے بارے میں اور وہابی اہل حدیثوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں, مجھے کبھی نہیں روکیں گے. اسی طریقے سے مفتی تقی عثمانی صاحب مجھے کبھی نہیں کہیں گے کہ جو تم بریلویوں کو رگڑا لگاتے ہو یہ غلط کر رہے ہو, ان کے تو یہ عقیدے ہی نہیں ہے. وہ کہیں گے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. اہل حدیث مجھے کبھی نہیں کہیں گے کہ تم رفع الیدین پہ جو اتنا زور دیتے ہو نہ دیا کرو, ہمارے حنفی بریلوی اور حنفی دیوبندی عوام اور علماء کے چڑیا جیسے دل دکھ جاتے ہیں, نہ اس ٹاپک پہ بولا کرو. کبھی نہیں کہیں گے. وہ کہیں گے ٹھیک کہہ رہے, مزارات کے خلاف بول رہا ہے, بالکل ٹھیک بول رہا ہے. لہٰذا مجھے سب نے مانا ہوا ہے کہ میں ٹھیک ہوں اللہ کے فضل سے. اپنے اپنے حصے والا معاملہ جو ہے نا وہ چبھتا ہے ان کو جو ان کے خلاف ہے. باقیوں کے خلاف میں جو بول رہا ہوں وہ سارے مانتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ نہیں کوئی بول رہا, ورنہ جب بھی کوئی اس طرح کا بڑا فتنہ آتا ہے تو سارے مل بیٹھ کے دیکھیں. پچھلے دنوں مدرسے کا معاملہ ہوا ہے, انہوں نے پورا ملک نہیں بند کر دیا, گورنمنٹ نے گھٹنے ٹیک دیے نا. تو اگر میں پاکستان کی ریاست میں بیٹھ کے گمراہی پھیلا رہا ہوں اور بقول ان کے آئین پاکستان کی خلاف ورزی کر رہا ہوں تو بھائی فتویٰ دو. انہیں پتا ہے کہ اگر ہم بولیں گے تو ہمارا کچھ نہیں بچنا. کیا فتویٰ دیں گے؟ یعنی بریلوی مجھے یہ فتویٰ دیں گے کہ یہ تھانوی رسول اللہ پہ جو بول رہا ہے بڑا غلط کر رہا ہے. تھانوی صاحب تو حکیم الامت تھے, وہ تو اسے کافر سمجھتے ہیں. جو بندی یہ فتویٰ دیں گے کہ اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب کی جو عبارتیں یہ پکڑتا ہے بالکل غلط کر رہا ہے, اعلیٰ حضرت تو مجدد دین ملت تھے, وہ تو دین بدعت سمجھتے ہیں. کیسے فتویٰ دیں؟ نہیں دے سکتے. یہ وجہ ہے. ویسے ان کا کام ہے کہ سامنے آئے, اور اگر نہیں آ رہے تو یہ ان کی خاموشی ہی میرے حق میں تائید ہے. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. ہاں دیکھیں ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان پہ جب مشکل وقت آیا غزوہ حنین میں, سورہ توبہ میں نقل ہوئی وہ روداد بھی رکت انگیز کہ ایک تکبر کا جملہ نکل گیا تھا صحابہ کرام کی زبان سے کہ ہم بدر میں 313 تھے غالب آئے, آج تو ہم 12,000 کا لشکر ہیں, یہ سامنے والے ہمارا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر تمہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملی جب تمہاری کثرت نے تمہیں تعجب میں ڈال دیا. اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں 12,000 کا لشکر حضور کو چھوڑ کے چلا گیا, صرف 80 بندے حضور کے ساتھ رہ گئے. قبیلہ حوازن کے جو تیر تھے ان کا مقابلہ نہیں وہ کر سکے. 12,000 میں سے 80. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد تھے ابو سفیان بن حارث. یہ وہ مامو جی کے ابو نہیں ہے ابو سفیان, یہ نبی علیہ السلام کے چچا زاد ہے, آپ کے کزن. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خچر کی مہار پکڑی اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ آگے چلو. اس وقت لیڈر کا پتہ چلتا ہے جب سب لوگ چھوڑ کے چلے گئے, نبی علیہ السلام اکیلے آگے بڑھے. انا النبی لا کذب,
अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूं, इसमें कोई शक नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं, इसमें कोई शक नहीं। आप अलैहिस्सलाम ने जमीन से यूं कंकरियों की एक मुट्ठी भरी और यूं काफिरों की तरफ फेंकी, अल्लाह ताला ने मौजज़ा जाहिर किया, उनकी आंखें अंधी हो गई और वो लश्कर पसपा हो गया नबी अलैहिस्सलाम के उस मौजज़े की बरकत से। अब इनका भी काम है ना कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब निकले, मैं हूं मुफ्ती तकी उस्मानी, इसमें कोई शक नहीं, मैं हूं मुफ्ती आजम देवबंद, प्लेनेट अर्थ, इंजीनियर सामने निकल। और ये इनकी ख्वाहिश पे मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये फिर मेरा जुमला काटेंगे और कहेंगे इंजीनियर साहब चैलेंज दे रहे हैं। मनु कोई लोड़ नहीं, अल्लाह दे बंदे हो, तो गली मोहल्ले के लोग भी नहीं जानते, मैं तो क्यों चैलेंज देना है? दुनिया में सबसे ज्यादा जुम्मे मेरे खिलाफ पढ़ाए जा रहे हैं। मेरा चैलेंज है, दुनिया की कोई मस्जिद दिखाओ जहां हमारा जिक्र ना होता हो, खैर या बद ये अलग बात है, तो मुझे क्या जरूरत है तुम्हारी ख्वाहिश के ऊपर? मैं हूं मुफ्ती मुनीबुर रहमान, बरेलियों का इमाम, निकल इंजीनियर बाहर। नहीं निकलेंगे, कभी नहीं देंगे, उन्हें पता है कि इंजीनियर साहब बातें ठीक कर रहे हैं। लिहाजा ये मैंने जो इन्होंने खुद चैलेंज दिया था उस वीडियो में, मैंने इसे इल्मी पॉइंट नंबर 1 पे इसलिए रखा कि ये जो इसने कहा ना ये बैंड बजा देंगे हमारी, तो भाई हम तो तैयार हैं, हम तो ऑलरेडी मीम्स देखते हैं बड़े शौक से, जिसमें आपके उलमा की बैंड बज रही होती है और हमने अपने घर के बने हुए चिप्स सामने रखे होते हैं और दूध पत्ती का एक मग रखा होता है, एंजॉय कर रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लिहाजा ये क्रिटिकल इशू मैंने स्टार्ट में डिस्कस कर लिया इल्मी पॉइंट नंबर 1 के तौर पर, ताकि अगर कोई अगली वाली वीडियो ना भी देखे, एटलीस्ट ये इनका जो कीड़ा है ना दिमाग में, जो तकब्बुर इनके अंदर आया हुआ है कि इंजीनियर सामने नहीं बैठता, ये मैं निकाल दूं। अब हमारे स्टूडेंट्स का काम है कि इनके पीछे पड़े कि भाई उसको बुलाते हो तो फिर सामने क्यों नहीं आते? साद रिजवी ने देखे यूं थापड़ा मार के कहा था, मैं इंजीनियर को उस वक्त मानूंगा जब मेरे सामने बैठे, मैं क्या बैठने से तैयार हूं। मैं साद रिजवी के साथ बैठने का मुझे फायदा है ना। और भाई जिसने 35 लाख वोट लिए हैं पाकिस्तान में, तीसरी बड़ी जमात पीपल्स पार्टी चौथे नंबर पे है पंजाब में, तो मुझे तो फायदा है ना। साद रिजवी जो उनका अमीर है, मुझे फायदा है इसका। अब वो भाग रहा, कह रहे जी मैं नुमाइंदा भेज देता हूं। ना 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 ना, पहले मान के तू नहीं बैठ सकता सामने। वो कागजी शेर साबित हुआ, नाम साद है लेकिन निकला वो कागजी शेर। फिर वो जो भगोड़े शाह है जिसने कहा मैं मीनार पाकिस्तान से छलांग मारता हूं और मैं जनाब आग में कूदता हूं, मेरी मुश्क का बाल भी नहीं सड़ेगा, नशे है, खुद FIR तो नशा है। तो ये सिर्फ इस तरह धमकियां लगाते हैं, निकलता है इसमें से कुछ भी नहीं है। इनका मकसद ये होता है कि मुझे दबा ले। तो मैंने आपको बताया मेरी तो तबीयत ही नहीं ना भाई दबने वाली। आप लोगों को अभी तक अंदाजा नहीं हुआ तो अपने दिमाग से ये बात निकाल दें कि मैं वो नहीं हूं कि मुझे दबाएंगे तो मैं दबूंगा। मुझसे जान छुड़ानी है ना आपने, तो खामोशी इख्तियार कर लें। जितना मुझे छेड़ोगे ना, मैं एक एक को जवाब दूंगा। और जिसने मक्के मदीने का नाम लेकर सवारियां सवार की और फेंकी जाके बरेली में, देवबंद में, अजमेर में, बगदाद में, अल्लाह रसूल का नाम लेकर अज़्ज़ा वजल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंदे इकट्ठे किए और दीन को नुकसान पहुंचाया, खत्म नबूवत के नाम के ऊपर सिर्फ कादियानियों के खिलाफ मुहिम चलाई और चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह, सादिक रसूलुल्लाह, ये जितने फराडी हैं इनसे सरफे नजर किया। मैंने किसी को नहीं छोड़ना। जिसने मेरे नबी के साथ गद्दारी की है वो नहीं बचेगा। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई।